انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے ایک بندے کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اور اس کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی تھی، تو اس نے 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کی کہ اس نے ذرا برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے کا تذکرہ کیا گیا کہ اس نے 1000 مہینے تک رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کی اور دن کو اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 4 بھائی تھے اور وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے کہ انہوں نے 1000 مہینے تک دن رات اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ ذرا برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ تو بہرحال اس بندے کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہماری عمر 60 سے 70 سال کے درمیان تک ہے، اور اس بندے نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی، اللہ کی نافرمانی نہ کی، تو ہم اگر پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہیں اور ہمارا سر سجدے میں رہے، ساری زندگی ہم سجدے سے سر بھی نہ اٹھائیں، تو بھی ہم اس بندے کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جن کی عمر 1000 سال ہو تو اس کی نمازیں بھی بہت زیادہ، اس کی صدقات بھی بہت زیادہ، اس کا ذکر اذکار بھی بہت زیادہ، اور ہماری عمر صرف 60 اور 70 سال، تو ہماری عبادات بھی کم، تو ہم تو ان لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ ہماری عمر جو ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، تو 60 اور 70 سال کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو اگر 60 سال ہماری عمر ہو تو اس میں ہماری عمر کا تہائی حصہ یعنی دن کے تقریباً کم سے کم 8 گھنٹے جو ہیں وہ ہمارے نیند میں چلے جاتے ہیں، اور باقی پیچھے جو ٹائم رہ جاتا ہے اس میں سے زیادہ وقت پھر ہم اپنے کام کاج میں اور روزی کمانے میں لگا دیتے ہیں، اور بہت تھوڑا سا وقت ایسا بچتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر 60 سالوں میں تقسیم کیا جائے تو زیادہ وقت ہمارا سونے کے اندر اور معاش کی کمائی کے اندر گزرتا ہے، اور تقریباً مشکل سے کوئی 5-6 سال بنیں گے جو ہماری عبادت میں گزرتے ہیں 60 سالوں کے اندر۔ یہ تو بہت کم وقت ہے، تو ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے جو لوگ زیادہ عمر والے تھے، تو وہ ہم سے نیکی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے غمگین ہوئے کہ میری امت کی اوسط عمر کم ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے نیک اعمال بھی کم ہیں، تو نیکیوں میں تو یہ واقعی پیچھے رہ جائیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جو آج ہم نے تلاوت کی۔ تو اس صورت کے اندر سب سے پہلی بات اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرمائی کہ ہم نے رمضان کے آخری عشرے کے اندر آپ کو ایک رات عطا فرمائی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، تو اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو گرامر میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک انزال اور دوسرا تنزیل۔ انزال کا معنی ہوتا ہے ایک ساتھ کسی چیز کو نیچے بھیج دینا، اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجنا، اور اس کے حصے بنا کر الگ الگ تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجنا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ تو اس میں انزال کا لفظ ہے، تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اپنے عرش سے پورا قرآن ایک ساتھ نیچے بھیج دیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا، لوح محفوظ سے انہیں سارا قرآن ایک ساتھ اٹھایا، اور آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، تو جبرائیل امین نے پورا قرآن لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ سے لے کر بیت العزت میں منتقل کر دیا، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر کی رات تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کتنی مبارک رات ہے، تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہو۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی لیلۃ القدر کی کیا شان ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ انتہائی قیمتی رات ہے، اس کی قیمت اور اس کی قدر کا تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے،
اور فرمایا کہ یہ کتنی قیمتی ہے، تو اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں خیر من الف شہر، کے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ خیرن کا جو لفظ ہے تو خیر گرامر میں اسم تفضیل کو کہا جاتا ہے، یعنی جب کسی چیز کی فضیلت حد سے زیادہ بیان کرنی ہو تو اس وقت اس طرح کے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اسم تفضیل ہے، تو اس کے اندر کتنا بہتر ہے وہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اس میں کتنا اللہ تعالیٰ نے اجر چھپا کے رکھا ہے۔ تو 1000 مہینے کے برابر اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ 1000 مہینے سے بھی بہتر، اور 1000 مہینہ جو ہے وہ تقریباً 83 سال 4 مہینے کچھ دن بنتے ہیں۔ تو جو بندہ اس ایک رات کے اندر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے تو گویا اس نے 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب کما لیا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ 83 سال مستقل نمازیں پڑھتا رہے، درمیان میں کوئی وقفہ نہ کرے، 83 سال کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا رہے، کھانا پینا بھی نہ کرے، نیند بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، 83 سال اس کے نماز کے اندر گزریں، تو جتنا وہ ثواب کما سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب اس ایک رات کے اندر 2 رکعت نفل پڑھ کے کما سکتا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہے تو وہ اتنا ثواب نہیں کما سکتا جتنا اس ایک رات کے اندر ایک بندہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لے۔ تو 83 سال تک ایک بندہ جتنا عبادت کر سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب اس ایک رات میں جا کر بندہ عبادت کر کے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو مزید اللہ تعالیٰ اس رات کی خود تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ اس رات کے اندر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین بھی ان کے ساتھ آتے ہیں۔ تو جبرائیل امین آسمان کے رحمت کے فرشتوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور ہر جگہ جاتے ہیں اور ہر بندے سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ فرشتے رحمت کے ہوتے ہیں، اس کے اندر عذاب والا کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، اور یہ فرشتے جب زمین پر اترتے ہیں تو اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر شوق یا کتے پالے جاتے ہیں، اس گھر کے اندر یہ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، جیسا ہی عبادت گزار اس کے اندر کیوں نہ بیٹھا ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے اس گھر کے اندر بھی نہیں جاتے جس گھر کے اندر کوئی بت رکھا ہو یا کوئی تصویر رکھی ہو۔ تو بت سے مراد تو وہ ہندوستان کے بت ہیں جو پتھروں سے تراشتے ہیں، اور ہمارے ہاں بچے جو کھلونے لے کر آتے ہیں تو ان میں کچھ کھلونے بتوں کی شکل کے ہوتے ہیں، جس طرح کوئی جانور جیسے بت بنے ہوتے ہیں یا کوئی گڑیا ہے، وہ اگر گھر میں رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی بت شمار ہوتے ہیں، ایسے گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح محبت کی وجہ سے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا کر گھروں میں لٹکا دیتے ہیں، تو جس گھر کے اندر تصویر لٹکی ہو وہاں پر بھی رحمت کے فرشتے اس رات میں داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ تصویر بنانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس بندے کو ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا، اور سخت عذاب اس بندے کو ہوگا جو کسی نبی کے ہاتھ سے مارا گیا، اور قیامت کے دن سخت عذاب اس بندے کو ہوگا جس نے اپنے ہاتھ سے کسی کی تصویر بنائی، کسی جاندار چیز کی۔ تو یہ مصور یہ سخت عذاب کے اندر قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ تو جس گھر کے اندر تصویر ہو، شوق یا کتے ہوں یا کوئی بت رکھا ہو، تو اس گھر کے اندر یہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پھر یہ فرشتے آتے ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی کوئی بندہ بیٹھ کے عبادت کر رہا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، یہ فرشتے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور دعاؤں پہ آمین کہتے رہتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جبرائیل امین جب زمین پہ آتے ہیں تو ہر بندے کو آ کر سلام کرتے ہیں جو بندہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اور یہ خالی سلام نہیں کرتے بلکہ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جبرائیل نے تم سے ہاتھ ملایا، تم سے مصافحہ کیا؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ آپ خود ہی بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو بندے کو ایک معمولی سا جھٹکا لگتا ہے، جیسے اس کی روح اندر سے کانپ جاتی ہے، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کو سکون ملتا ہے، اور سکون ایسا ملتا ہے کہ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور نہ رونے والا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونے لگ جاتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارا ہاتھ اس وقت جبرائیل کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک روشنی محسوس ہوتی ہے، اور روشنی ایسی ہوتی ہے کہ پوری دنیا ایسی ہو جاتی ہے جس طرح دن ہو، دن کے اجالے کی طرح۔ اور ایک وقت اس رات کے اندر ایسا بھی آتا ہے کہ ہر چیز جھک جاتی ہے، یہاں تک کہ جانور وہ بھی اپنا سر زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، اور درخت جو ہیں یہ بھی زمین کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو اس وقت سجدہ کر رہی ہوتی ہے، اور ایک روشنی جب نکلتی ہے تو یہ زیادہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ نظر آتی ہے، ورنہ عام بندے کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔
اور اس رات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو علامات ارشاد فرمائی تو اس میں ایک علامت یہ بھی فرمائی کہ یہ رات سکون والی ہوتی ہے۔ سکون کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رات کو کتے بھونکتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، تو اس رات کے اندر کتے نہیں بھونکتے، شور نہیں ہوتا، بالکل سناٹا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر سخت گرمی کا موسم ہو تو یہ رات زیادہ گرم نہیں ہوگی، اگر سخت سردی کا موسم ہو تو اس رات کی سردی کم ہوگی، اور جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی بالکل مدھم سی ہوتی ہے، اور مدھم روشنی لے کر یہ سورج نکلتا ہے تو یہ اس رات کی علامات ہوتی ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات گزر گئی۔ لیلۃ القدر کے بارے میں روایات مختلف ہیں، زیادہ غالب گمان یہ کہ یہ 27 میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے اس کی تعین اٹھا لی گئی تھی، اب یہی بتایا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو یہ 21 سے شروع ہوتی ہے اور 29 تک طاق راتوں کے اندر یہ رات ممکن ہے بدلتی رہتی ہے، اور ممکن ہے کہ ایک ہی رات ہو، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ پاکستان اور امریکہ ان کے درمیان پورے ایک دن کا فاصلہ آ جاتا ہے، یہاں پر آج اتوار کی صبح ہے تو وہاں پر سوموار کی شام ہوگی، ہفتے کی شام ہوگی، یعنی ایک دن وہ پیچھے چلتے ہیں، تو ان کی لیلۃ القدر ہماری لیلۃ القدر میں پھر کیسے فرق ہوگا؟ اگر یہ ایک رات ہے تو ہمارے ہاں وہ رات پہلے آئے گی، ان کے ہاں وہ رات بعد میں آئے گی۔ اس طرح سعودیہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا ایک روزہ پہلے ہوتا ہے، ہمارا ایک روزہ بعد میں ہوتا ہے، ان کی عید ایک دن پہلے ہوتی ہے، ہماری عید ایک دن بعد میں ہوتی ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ لیلۃ القدر ایک ہی رات ہو؟ تو اس کا بھی علماء نے یہ جواب لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ملک کے حساب سے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ پاکستان میں جو طاق راتیں ہوں گی ان کے اندر پاکستان کے لوگ تلاش کریں گے، سعودیہ کے اندر جو طاق راتیں ہوں گی وہاں کے لوگ ان راتوں میں تلاش کریں گے، اور اس طرح یورپی ممالک کے اندر جہاں پر دنوں کے فرق آ جاتی ہیں، تو ہر ملک کے لوگ اپنی طاق راتوں کے حساب سے ان راتوں میں جا کر عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اگلی بات اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین بھی ساتھ اترتے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ خود ان کو بھیجتے ہیں، اور یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتی ہیں کہ دنیا میں آ کر انہوں نے کن لوگوں سے سلام کرنا ہے، کن کی دعاؤں پہ آمین کہنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے کر بھیجتے ہیں، تو یہ عبادت گاروں کے ساتھ مل کر عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں، دعا کرنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں اور لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو مزید اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی مغرب سے لے کر اگلے دن کی صبح تک یہ پوری رات سلامتی ہے، یعنی اس پوری رات کے اندر مغرب کے بعد سے لے کر صبح تک جو بندہ بھی جو عبادت کرے گا وہ لیلۃ القدر کی عبادت ہی شمار ہوگی۔ ہماری مغرب کی نماز، ہماری عشاء کی نماز، ہماری تہجد، ہماری سحری، یہ سب لیلۃ القدر میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید ارشاد فرماتے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ نیک لوگ جو ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ رات کو اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بستر کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی یہ آیت ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو تھکاوٹ کی وجہ سے محنت مزدوری کرتے ہیں، دن بھر رات کو تھکے ہوتے ہیں، وہ بستر سے نیچے نہیں اتر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ رات کو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے سیدھے اٹھ کر بیٹھ جائیں، اپنی کمر اپنے بستر سے الگ کر لیں، بستر پر ہی بیٹھے رہیں لیکن سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، ان کی کمر ان کے بستر سے الگ ہو جائے، اور بیٹھ کر 3 دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ بھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع میں داخل ہو جائیں گے کہ ان کے پہلو بھی اللہ کی یاد کے لیے بستر سے الگ ہوئے تھے، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، تو اللہ فرماتے کہ یہ پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہے، یہاں تک کہ سورج صبح طلوع ہو جائے، تو صبح طلوع تک یہ رات سلامتی رہتی ہے، اور اس میں صبح کے وقت بھی اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ بھی لیلۃ القدر کی عبادت ہی شمار ہوتی ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ بسا اوقات لوگ سو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے ہیں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، تو وہ اعتکاف والے لوگ اگر تراویح پڑھ کے سو بھی جائے اور صبح سحری تک سوئے رہیں، رات کو اٹھ کر کوئی عبادت نہ کریں، چونکہ اب وہ اللہ کے گھر کے اندر ہے، مسجد کے اندر ہے، باوضو سوئے ہیں، اب ان کا سونا بھی عبادت ہے، مسجد میں آ کر بیٹھنا، مسجد میں آ کر سونا بھی عبادت ہے، تو یہ اعتکاف والے لوگ اگر سو بھی جائیں تو بھی لیلۃ القدر کا ثواب ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندے اعتکاف میں بیٹھ کے وہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر ان کو مل گئی۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر،
اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور اس میں اترتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام، باذن ربہم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، من کل امر، ہر قسم کے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے ہیں، سلام، اور یہ پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔